رات کو ہم نے سورہ نصر پڑھ لی تھی، اور ابھی جو ہے ہم جو اس کا گرامر کا پارٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو گرامر کے اندر ہم فعل امر آج پڑھیں گے، فعل امر اور نہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے، الفاظ 3 قسم ہوتے ہیں، یا اسم یا فعل یا پھر حرف۔ ٹھیک ہے، تو حرف اور اسم اس کی گردانیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہے ہم فعل پڑھ لیں۔ فعل بھی ہم نے پڑھا 3 قسم کا ہوتا ہے۔ فعل کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا۔ نمبر 1 فعل ماضی ہو چکا، فعل مضارع یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا، اور نمبر 3 فعل امر، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ گزارش پائی جاتی ہے۔ تو فعل امر کے اندر نہیں بھی آٹومیٹکلی اس کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ نہیں کے اندر بھی ہم گزارش ہی ہوتی ہے نا، کہ نہ کرو، یا تو حکم ہوتا ہے یا تو گزارش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امر اور نہیں یہ ایک ہی جیسے ہیں، یہ بھی جو ہے امپیریٹو کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹی پی آئی 7 ایکشنز کا نام ہے۔ کون کون سے 7 ایکشنز ہے بتائیے گا ذرا جلدی۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے اور دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بولیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیں آج ہم فعل مضارع کے ساتھ یہ سوف کا لفظ جو لگتا ہے قرآن پاک کے اندر، آپ نے سوف تعلمون، سوف، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، سوف کا لفظ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد یا عن قریب۔ یہ بھی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عن قریب۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عن قریب۔ تو یفعلو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پڑھا یفعلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کرتا ہے۔ سوف یفعل، وہ عن قریب کرے گا یا جلد کرے گا، جلد یا عن قریب بولے تو وہ جلد کرے، یعنی اب مانا جب سوف آ جائے گا نا، تو اس کا مطلب مانا اب پیورلی فیوچر کی کرے گا، وہ اب وہ فیوچر کی مانا دے گا۔ ٹھیک ہے نا، جب سوف آ گیا۔ جب سوف نہیں ہونا تو پھر تو شک ہے نا کہ یا حال یا مستقبل، اس کی بات مانا دے گا۔ لیکن جب سوف آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ پیورلی فیوچر کی مانا دے گا۔ تو سوف یعلمون کا مطلب کیا ہے؟ وہ جان لیں گے، وہ جان لیں گے۔ تو سوف یعلمون، کلا سوف یعلمون، ثم کلا سوف یعلمون، تو وہ ان قریب جان لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی طریقے سے اس کی گردان بنتی ہے، وہی وہ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے، بس شروع میں سوف لگتا ہے۔ تو سوف یفعل، پڑھیے گا مثلا سوف یفعلو، پہلے ہم یفعلو سے پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے گا یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو، اور تفعلو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ سوف لگا لیں۔ سوف، اچھا تفعلو کا مطلب، یفعلو کا مطلب وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یفعلون کا مطلب وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے۔ اب سوف لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سوف یفعل، وہ جلد ہی کرے گا، وہ جلد ہی کرے یا وہ عن قریب کرے گا۔ ٹھیک ہے، سوف یفعلون۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ عبادت سے لے لیں، سوف یعبد، وہ عبادت کرے گا۔ ٹھیک ہے، سوف یعبدون، وہ عن قریب عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، سوف تعبد، آپ عن قریب عبادت کرو گے یا جلد ہی آپ عبادت کرو گے۔ سوف اعبد، جلدی میں عبادت کروں گا۔ سوف تفعل، جلدی آپ کرو گے۔ سوف افعل، جلد ہی میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کوئی اور لفظ دے رہے ہیں، سوف یذکر، وہ جلد ہی وہ کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا۔ سوف یذکرون، جلد ہی وہ سارے ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سوف کے ساتھ ہم اس کی پوری گردان ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سوف یفعل، سوف یفعلون، سوف تفعل، سوف افعل، سوف تفعلون، سوف نفعل، سوف تفعل۔ اشاروں سے مانا تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، صرف سوف کا مانا آپ نے جان لیا، اب اس کے جو آپ پوری گردان سمجھ سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں، سوف کا مطلب جلد عن قریب، اور بعض اوقات سا آتا ہے، سوف کی جگہ میں صرف سا بھی آتا ہے مضارع سے پہلے۔ سیصلا، پڑھا نا، سیصلا نارن ذات لہب، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ یصلا ہے، یصلا۔ سیصلا کا مطلب جلد ہی، بہت جلد ہی، بہت جلد، اس کا مطلب ہے جلد، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت جلد، یعنی سوف کا لفظ پورا بولنے کا ٹائم نہیں ہے اتنی جلدی،
اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا وقت بھی نہیں ہے. تو سوفا اور سا اس میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی گردان بنتی ہے. سیفعلو وہی اسی طریقے سے سیفعلو سیفعلون, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا, وہ بہت جلد کرے گا, یعنی بس وہ ابھی کر لے گا. یہ بولتے نا کہ بس ابھی ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے. تو سوف یفعلو اور سیفعلو دونوں کے معنی کے اندر وہ معمولی سا فرق ہے. سوف یفعلو ان قریب کرے گا, جلد کرے گا, اور سیفعلو مطلب بہت جلد کرے گا. ٹھیک ہے, تو سیفعلو سیفعلون بولیے گا, سیفعلو سیفعلون بولیں اشاروں کے ساتھ, اشاروں کے ساتھ. سیفعلو سیفعلون, ستفعلو سافعلو, ستفعلون سنفعلو, ستفعلو. ٹھیک ہے, اگر صرف واحد لیتے ہیں تو سیفعلو بولے سیفعلو, ستفعلو, سافعلو, اور مونس کے لیے ستفعلو. ٹھیک ہے, کیا کرے, اٹھا چھوڑو نا اس کو, چھوڑ دو بس, چھوڑ دو. تو سیفعلو ستفعلو سافعلو اور ستفعلو یہ صرف واحد, اور صرف جمع کیا ہوگا؟ سیفعلون اور ستفعلون سنفعلو, یہ تین جمع کے ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیفعلو ستفعلو سافعلو اور مونس کے لیے ستفعلو, یہ چار ہو گئے واحد کے, تین ہو گئے جمع کے. سیفعلون ستفعلون اور سنفعلو تین جمع کے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. یاد کرنے کا دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں کو پڑھیں, پھر اس کو ملا کر پڑھیں, اس کو اور اس کو ملا کر پڑھیں. وہ کیسے ہوگا؟ سیفعلو سیفعلون ستفعلو ستفعلون سافعلو سنفعلو, اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یاد کرنے کے آپ طریقے جو ہے چینج کر سکتے ہیں. آگے آ جائیں فعل امر اور نہیں. اچھا, اس کے اندر یہ اس کے آپ کے پاس ہوم ورک لکھ لیں, اس کا ہوم ورک لکھ لیں کہ جتنے بھی ہم نے ابواب پڑھے ہیں سب سے ایک ایک مرتبہ یہ جگہ پر آ گیا ہے, دونوں سوفا اور سین دونوں جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں. بہت ہو جائیں گے, چلیں 4 کر دیں, 3 کا چلیں 3 لے لیں, چلیں نہیں فعلا کو پڑھ لیا نا, فعلا کو چھوڑیں. فتح جعل اور نصر, فتح جعل نصر, یا سب کا ایک ایک لے لیں. ایک فتح لے لیں, فتح یفتح, ایک نصر ینصر, ایک سمع یسمع, تینوں کا ایک ایک لے لیں نا, تینوں کا ایک ایک لے لیں. پہلا ایک ہے, پہلا کیا ہے؟ فتح یفتح نصر ینصر اور سمع. جعل تو فتح جیسا یہ نا, تو اس کو چھوڑ دیں. جعل فتح ایک ہی باب ہے نا, چینج تو نہیں ہے, تو ہر ایک میں سے ایک ایک لے لیں. اب فعل جعل اور فتح ایک ہی چیز تھا, ہم اس میں سے ایک لے لیا. نصر عبد اور ذکر ایک ہی تھا, ہم نے اس میں سے ایک لے لیا. اور سمع علم اور عاملہ ایک ہی چیز تھا, تو ہم نے اس میں سے ایک لے لیا. تین کے سیٹ تھے نا, ہم نے تینوں میں سے ایک ایک لے لیا. ٹھیک ہے, ہو جائے گا. چلیں ابھی چلتے ہیں. تینوں کے ساتھ سوفا اور سا, سوفا سے بنانا ہے اور سا سے بنانا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے ہے فعل امر. فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حکم دینا پایا جائے, جس میں کسی کو ہم حکم دے رہے ہوں وہ پایا جائے. اور فعل نہیں کسے کہتے ہیں؟ کسی کام سے روکنے کو کہتے ہیں. امر کام کرنے کا حکم, نہیں کام سے روکنا. ٹھیک ہے, تو روکنے کے اندر بھی حکم تو پایا جاتا ہے نا. اب وہ یا گزارش کی صورت میں ہو یا پھر آرڈر کی صورت میں ہو, دونوں میں میری ہے حکم ہی پایا جاتا ہے. اس لیے ان دونوں کا تذکرہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے, امر اور نہیں کا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اشارے ہیں. اب آپ آرڈر کس کو دیتے ہیں؟ جو سامنے ہوتا ہے نا اسی کو دیتے ہیں. تو اس لیے اس کے صرف 2 صیغے ہیں. جب آرڈر ملتا ہی سامنے والے کو ہے تو یہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا. اپنے آپ کو تو آرڈر نہیں دے سکتے, آرڈر کسی اور کو ملتا ہے.
تو کیا ہوگا افعل, کیا بولیں گے اشارہ کیا ہوگا افعل, بولے افعل, بولے افعل 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 افعل, دوبارہ افعل. اور جمع کے لیے کیا ہوگا افعلو, چار اشارے, افعلو 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 افعل افعلو افعل افعلو, دوبارہ افعل افعلو افعل افعلو. اب منع کرنے کے لیے لا تفعل, کیا ہوگا لا تفعل, اور لا تفعلو لا تفعل لا تفعلو لا تفعل, نہیں ہے نا, ہاں نہیں بولو لا تفعلو. تو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. تو امر جو ہے امر سامنے والے کو ہی پایا جاتا ہے, یعنی امر اور نہیں, زیادہ تر مضبوط ترین امر یا نہیں کس میں ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو, اسی کے لیے ہوتا ہے نا. تو جو موجود نہیں ہے تو ہم پھر وہ کسی واسطے سے ہم بولتے ہیں کہ اس کو بولنا ایسا نہیں کرے, تو بات بھی درمیان میں گیپ آیا تھا, واسطہ آیا تھا. زیادہ امر اور نہیں مضبوط کس میں ہوتا ہے جو سامنے ہو, اسی میں ہوتا ہے. ان کے لیے تو وہ لفظ نارملی استعمال نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ الفاظ جو ہے لیفعل, اس کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے لیفعل, اسے چاہیے کہ وہ کرے, لیفعل لیفعل, اسے چاہیے کہ وہ کرے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اصل فعل امر کیا ہے افعل اور افعلو, اور اصل فعل نہیں کیا ہے لا تفعل لا تفعلو. افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو, افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. اب اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی بناؤ, تو بنانے کے لیے عربی کیا ہے جعل, تو اس کے لیے کیا ہوگا امر اجعل اجعل, اور جمع کے لیے کیا ہوگا اجعلو, اور منع کرنے کے لیے کیا ہوگا نہ بناؤ تو نہ لا تجعل, نہیں بناؤ لا تجعلو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ کھولو, تو ہم اسی سیٹ کے الفاظ دیتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے فتح یفتح, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کا امر بنائیں گے تو کیا بولیں گے افتح, کیا بولیں گے افتح افتح, اور جمع کے لیے کیا ہوگا افتحو, تم سب کھولو, اور مت کھولو کیا ہوگا لا تفعل لا تفعلو لا تفعل لا تفعلو, لا تفتح لا تفتحو لا تفتح لا تفتحو, افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو, ٹھیک ہے. چلیں اسی وزن پہ, اچھا یہ افعل, تو جواب میں کیا ہوگا اگر کوئی آپ کو کہے کہ کرو, جواب کیا بولیں گے افعلو, ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں, تو افعلو میں کر رہا ہوں. اور اگر نہیں کر, کوئی کہتا ہے کہ جمع کے لیے, تو افعلو جواباً کیا ہوگا نفعلو, ہاں ہم کرتے ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب وہی بات آ گئی, کیا کرنا کیا ہے, اچھا کام کرنا ہے نا, چوری کرنے کوئی نہیں بولے گا, تو کیا بولیں گے افعل خیرا, اچھا کام کرو, تو جواب میں کیا بولے گا ہاں میں اچھا کام کرتا ہوں, تو کیا ہوگا افعلو خیرا. اچھا جمع کے لیے افعلو خیرا, تم سب اچھا کام کرو, تو کیا ہوگا نفعلو خیرا, ہاں ہم سب اچھا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا دوہرا لیں, اب ہم اس کو ذرا ہٹا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کی آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں. اچھا افعل خیرا, جواب کیا ہوگا افعل خیرا, جواب کیا ہوگا افعلو, کیا ہوگا افعلو, ٹھیک ہے. اپنی طرف یہاں سر کی طرف اشارہ ہوگا, یہاں نہیں سر کی طرف, تو افعل خیرا. اچھا میرا اشارہ یہاں آئے گا اور آپ کا اشارہ صرف یہاں رہے گا, کیونکہ آپ تو حکم مان رہے ہیں نا, آپ حکم دے دیں, حکم تو میں دے رہا ہوں, افعلو افعل خیرا, یا پھر افعلو خیرا, جمع کے لیے افعلو, واحد کے لیے افعل خیرا. تو میرا اشارہ تو امر کا ہے, میرا اشارہ تو یوں آئے گا, لیکن آپ کا اشارہ یہیں پر رہے گا, کیا افعلو خیرا یا پھر نفعلو خیرا, ہاں میں اچھا کرتا ہوں یا پھر ہم سب اچھا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو افعل خیرا, جی بولے جواب دیں, افعلو افعلو خیرا, افعلو خیرا, نفعلو خیرا, ٹھیک ہے. چلیں اب یہ آپ کی گردان جو ہے ماضی مضارع اور امر اور نہیں یہاں تک پہنچی. پہلے آپ نے ماضی پڑھا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا, اور مؤنث کے لیے فعلت. پھر مضارع پہ آ گئے یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو تفعلون, نفعلو مؤنث کے لیے تفعلو, اور امر کے لیے افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو,
تو اب آپ کی پوری گردان یہ ہوگی، آپ کی پوری گردان یہ ہوگی۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ فعل سے پوری گردان سناؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 6 آپ نے ماضی کے بتانے، 6 مضارع کے بتانے، اور 2 امر اور 2 نہیں کے بتانے، ٹھیک ہے؟ 6 اور 4 یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ چلو وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو افعل، افعل کرو، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کرو، لا تفعلو تم سب مت کرو۔ تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، 4 یہ ایڈ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب فتح سے اسی طریقے سے ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، افتح افتحو، لا تفتح لا تفتحو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں آ جائیں، اب کھولو، کیا کھولو؟ کتاب کھولو، یہاں تو کتاب کھلا ہے نا، افتح الکتاب، تو جواب کیا ہوگا؟ افتح الکتاب۔ اچھا، افتحو الکتاب، تم سب کے سب کتاب کھولو، تو جواب کیا ہوگا؟ نفتح الکتاب، ٹھیک ہے؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھول، ایک واحد کے لیے دروازہ کھول، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے عربی کیا ہوگی؟ افتح، افتح واحد ہے، افتح الباب یا افتح بابن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، تم سب کے سب دروازہ کھولو، تو کیا ہوگا؟ افتحو بابن، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اذان ہوگی ہے، اچھا چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ اب وہی اس کی گردان، پوری کی پوری گردان آپ کے سامنے، فتح فتحو، فتحت فتحت، فتحتم فتحنا، اور فتحت۔ مضارع سے یفتح یفتحون، تفتح افتح تفتحون، نفتح پھر تفتح، پھر امر افتح افتحو، نہیں لا تفتح لا تفتح، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آگے آ جائیں جعل سے، وہی جعل ہم نے پڑھا، تو اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا، بناؤ بنا تم سب بناؤ، اور تو نہ بنا تم سب نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اجعل تو بنا، اجعلوا تم سب بناؤ، لا تجعل تو نہ بنا، لا تجعلوا تم سب نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اچھا، اس کے اندر اب کیا بنانا ہے؟ کیا بناؤ بھائی؟ یہ نا بناؤ، ہاں گھر، اگر گھر کا لفظ آپ لگاتے ہیں کہ بھائی گھر بناؤ، تو کیا ہوگا؟ اب واحد کے لیے اگر آپ بول رہے ہیں کہ بھائی تو اپنا گھر بنا، تو کیا بولے گا؟ اجعل بیتن، اور جواب میں وہ کیا بولے گا؟ اجعلو بیتن، ہاں میں اپنا گھر بناتا ہوں۔ اچھا، اگر سب کے لیے ہم بول رہے ہیں تو یہ کیا بولیں گے؟ اجعلو بیتن، تم سب اپنا گھر بناؤ، اور جواب میں کیا بولیں گے؟ نجعلو بیتن، ہاں ہم سب گھر بناتے ہیں۔ اچھا، کیا نہ بناؤ، کیا نہیں کیا بنانا چاہیے؟ لا تجعل، گھر نہ بناؤ، لا تجعل بیتن، گھر مت بناؤ، لا تجعلو بیتن، تم سب کے سب گھر نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ابھی آتے جاتے آپ کو سلام کریں گے، چلیں۔ ہاں تو ایک گھر کی بات ہوتی ہے نا، اگر بہت سارے ہیں تو پھر بیوت، ہاں۔ چلیں نماز میں ان صورتوں کو پڑھیں جن کو آپ سمجھتے ہیں، یہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، جیسے انا اعطینا اور قل هو اللہ احد، ایسا مت کریں، بلکہ مختلف صورتوں کو پڑھیں، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیں جن کے معنی آپ کو یاد ہوں۔ تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، اس تلاوت سے انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار آج میں نے ایک نئی چیز پڑھی، انسان کو وہ ایک بات کا تو وہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز میں آپ کی توجہ بھی زیادہ ہوگی اور اجر بھی زیادہ ملے گا، توجہ بھی، جب توجہ زیادہ ہوگی تو اجر تو خود بہت بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، الفاظ معنی کا اعادہ ہوگا، ریویژن ہوگی، جو لفظ جو آپ نے یاد کیے ہیں وہ جو ہے آپ میں اس کو جو ہے وہ ریویژن ہو رہی ہوگی ان الفاظ کی، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ اوپر سے آئیں گے نیچے، ہاں اوپر سے آپ، مثال کے طور پر آپ، ہاں ہاں، اس کے بعد آپ ایک رکعت میں آپ 2-3 صورتیں ہی پڑھ سکتی ہیں، ایک رکعت میں آپ 2-3 ہی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ وہ بعد والی ہو، پہلے والی نہ ہو۔ وہ ترتیب چینج ہو رہی ہے نا، آپ نے ترتیب سے آنا ہے، آپ نے ترتیب سے پڑھنا ہے، لیکن اگر غلطی سے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر نہ کریں، ہاں ترتیب سے پڑھنا، ترتیب اصل چیز، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے غلطی سے، مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے،
تو پھر آپ اگلی رکعت میں کوشش کریں گے سورہ فلق پڑھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ قل یا ايھا الکافرون پڑھ لیں، درمیان میں صورت رہ گئی، آپ اس سے پہلے والی صورت پڑھ لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو معمول نہ بنائیں، عادت نہ بنائیں. ہاں ہاں، اگر غلطی سے سورہ ناس پڑھ لی دوسری میں سورہ ناس پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہے تو قرآن. ٹھیک ہے، یہ فوائد تھے. اس کے بعد ہمارے پاس 5 منٹ ہے نا، ہم آج کا سبق، خیر وہ تو نماز کے بعد آنا ہے بھائی، نہیں آنا؟ بھائی حمزہ تم ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. فرحان بھائی کی بات مانیں گے، فرحان بھائی سے منواؤں.